اللہ کی رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا۔ اللہ کی رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا۔ اس میں سب اگاتے فصل اور سب جمع کرتے، اس میں تھوڑا سا جو کھانے کا ہے وہ استعمال ہو جاتا ہے، باقی جمع ہوتا ہے۔ تو یہ سب جمع ہونے کے بعد اور 7 سال جمع خوب کرتے ہیں، پھر باقی 7 سال جو ہے وہ اس کو کھا پی کے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ بہت دور دور سے بھی لوگ آتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام، ان کے جو سب بیٹے لوگ تھے وہ بھی جاتے ہیں اور پھر سامان لے کے آتے ہیں، پھر دوبارہ جاتے ہیں، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن آج جو موضوع ہے وہ دوسرا سنا دیتا ہوں۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ 7 سال خوشحالی، 7 سال قحط، 14 سال ہو گیا نا، تو 14 سال کا کلائمیٹ کا فورکاسٹ ہو گیا تھا۔ تو کلائمیٹ کا فورکاسٹ کیا 1 منٹ بھی کنٹرول کوئی نہیں کر سکتا ہے، اور 14 سال کا کنٹرول کے ساتھ فورکاسٹ تھا نا کہ ہم ایسا کریں گے اور ایسا ہی ہوگا، جب خوشحالی لائیں گے تو خوشحالی ہوگا اور بعد میں وہ قحط ہوگا۔ تو یہ ایک کلائمیٹ کا کنٹرول تھا۔ تو کلائمیٹ کا کنٹرول امریکہ بھی 1 منٹ کے لیے بھی نہیں کر سکتا ہے، نہ کسی کا باپ کر سکتا ہے، نہ کسی کا بیٹا کر سکتا ہے۔ تو یہ 14 سال کا کمپلیٹ کنٹرول ہونا کلائمیٹ کا، یہ نشانی ہے کہ یہ اللہ کا کام ہے۔ اچھا، اللہ کا کام ہے، لیکن اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور اس کا ذکر تورات میں بھی ہے۔ مزے کا بات ہے کہ دونوں کتابوں میں ذکر ہے، اور بالکل ویسے ہی ذکر ہے تورات میں جیسا قرآن میں ذکر ہے۔ تو اس سے تورات کا بھی احترام اور عزت ہو جاتا ہے، یعنی ہم لوگ کے لیے، ویسے تو خالی ایمان کے روشنی میں نہیں، ویسے بھی عزت ہوتا ہے۔ تو اب اس کے ساتھ یہ ہے کہ لوگ بولیں گے یہ ڈرامہ ہے، کوئی یقین نہیں کرے، اگر کوئی جیسا دہریہ لوگ ہیں بولے کہ ایسے ہی ڈرامہ ہے تم لوگ کا لکھا ہوا۔ تو اس کے لیے ایک بہت خوبصورت ثبوت ہے کہ فرعون کے ڈوبنے کے 2000 سال بعد قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لاش کو محفوظ رکھ رہے آنے والے نسلوں کے لیے نشانی بنا کر، اور 1300 سال کے بعد مصر میں دریافت بھی ہو گیا۔ تو 2000 سال بعد سب سے پہلا کتاب قرآن شریف بتایا کہ محفوظ ہے، اور 1300 سال بعد دریافت بھی ہو گیا، جو ابھی موجود ہے، ہر کوئی جا کے دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کوئی آدمی کا، انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، جو اتنا پہلے 2000 سال بعد بتایا، 1300 سال بعد بتایا۔ تو اس کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ 14 سال کا کلائمیٹ کنٹرول ہوا۔ تو یہ کوئی ڈرامہ بات نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کا بولا ہوا بات ہے اور سچ ہے، حقیقت ہے۔ تو 15 منٹ میں کتنا بچا؟ جب ہوگا تو اشارہ کر دینا۔ تو اب اس میں چونکہ فرعون کے لاش کا بھی آ گیا، تو اس میں اور مزے کا بات یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہی ہے۔ پورے دنیا کی تاریخ میں 2 نبی ایسے گزرے، نبی رسول، جن کو جوانی میں اور بچپن میں لاوارث کر دیا۔ ایک تھے یوسف علیہ السلام، جن کو کنواں میں ڈال دیا، اگر وہ قافلہ نہیں آتا تو پیاس بھوک سے مر جاتے۔ اور ایک تھے موسیٰ علیہ السلام، جن کو دریائے نیل میں ان کی ماں نے ڈال دیا فرعون کے ڈر سے۔ تو وہ ان کو بھی اگر فرعون کی بیٹی نہا رہی تھی نظر نہیں آتا اور نہیں اٹھاتی، تو یہ بھی دریا کے پانی میں بہتے ہوئے چلے جاتے تو بیکار ہو جاتا، اور یہ بھی محل تک پہنچے۔ ایک کو کنواں میں ڈالا گیا، دوسرے کو دریا میں ڈالا گیا، اور ڈائریکٹ محل پہنچے۔ اب ڈائریکٹ محل جو پہنچے تو پہلے تو ایک ایسی عام بات لگتا تھا
لیکن ابھی ایک بہت قیمتی پوائنٹ اس میں آتا ہے، اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں لیکن ایک قیمتی پوائنٹ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام، جب یوسف علیہ السلام فوت ہو رہے تھے تو انہوں نے وصیت کی اپنے بھائیوں سے اور لوگوں جو تھے کہ میرا موت کا ٹائم آ گیا، میرے لاش کو محفوظ رکھنا، اور جب تم کو اللہ نجات دے گا مصر سے تو میرا تابوت لاش کو بھی ساتھ لے جاؤ گے، یہ بول دیے۔ اور اس کا باہر میں لگا ہوا بھی ہے اس کا کہانی، اس کو پڑھیے گا آپ لوگ۔ تو تو 400 سال لگ گیا ان کے لاش کو محفوظ کر کے اور اس میں رکھ دیا تابوت میں، اور 400 سال لگ گیا کیا بولتے ہیں نجات ملنے میں۔ موسیٰ علیہ السلام جب ادھر سے نکل رہے تھے مصر سے، تورات میں بھی لکھا ہوا ہے کہ تو ان کو وہ وعدہ وصیت یاد آیا یوسف علیہ السلام کا، اور ان کے تابوت کو ساتھ لے کے گئے۔ تو جب وہ سمندر دو حصے میں ڈیوائیڈ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے اس پار پہنچے، تو اس پار پہنچنے کے بعد یوسف علیہ السلام کا 400 سال پرانا تابوت ساتھ تھا، اور اس پار پہنچ گیا تابوت کے ساتھ۔ پیچھے سے فرعون آیا، دفن غرق ہوا، اور اللہ نے بولا کہ تمہارا لاش محفوظ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت لمبا اس میں معجزہ ہے کہ 400 سال پہلے ہوا تھا اور ابھی پتہ چل رہا ہے، تو یہ 4000 سال کا ایک معجزہ ہے جو انسانی معجزہ کا ڈرامہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وجود اس سے ثابت ہوتا ہے۔ دیریا کو بھی چیلنج ہے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام ادھر گئے اور فرعون غرق ہو گیا۔ اب پورے دنیا کے ہسٹری میں دو ہی نبی ہیں جن کو لاوارث کیا اور دونوں محل پہنچے۔ ایک ہے موسیٰ علیہ السلام جن کو دریا میں ڈالا گیا، محل پہنچے۔ یوسف علیہ السلام کو کنواں میں ڈالا گیا، وہ بھی محل پہنچے۔ اور مزے کا بات یہ کہ جس کو کنواں میں ڈالا تھا اس کو تابوت میں ڈالا، اور 400 سال بعد جس کو دریا میں ڈالا تھا وہ اس تابوت کو کاندھا دے کے لے گیا۔ تو یہ بہت خوبصورت معجزہ ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی بچوں کا کہانی نہیں ہے، کوئی جھوٹا موٹا ڈرامہ نہیں ہے، یہ ایک بہت قیمتی اور ہائی لیول اسٹینڈرڈ کا معجزہ ہے جو اللہ ہی کیا ہے۔ اور اب اس میں اور بھی چھوٹے چھوٹے پوائنٹس آتے ہیں، کچھ ٹائم ہے تو میں سنا دیتا ہوں، جب تک موقع ہے اور ٹائم ہے آپ لوگ سن لیجئے۔ تو ایک پوائنٹ تو یہ آ جاتا ہے کہ کیا بول رہے تھے، ہاں دریائے نیل تھا یا بحر احمر تھا۔ تو تورات میں بھی لکھا ہے کہ سمندر میں 2 دیوار بنے تھے پانی کے، اور قرآن میں بھی لکھا ہے کہ 1 سے زیادہ دیوار تھا پانی کا جو بنا تھا، کیونکہ کمپیکٹ وال بڑا کلیئر قرآن میں ہے، 2 کا لفظ نہیں لیکن 1 سے زیادہ دیوار ہے، کمپیکٹ والز۔ تو دریا اگر ہوتا تو دریا میں 1 دیوار بنتا ہے۔ آپ اگر دریا کے سامنے ڈیم کے جیسا کوئی پانی کو روک دیں گے آنے کا، تو جو اوپر سے نیچے آ رہا ہے وہ ادھر ٹھہر جائے گا اور وہاں دیوار بن جائے گا، لیکن جو اس طرف ہے وہ تو پانی بہہ کے چلے جائے گا نا، اس کے لیے تو آگے آگے چل کے دیوار بناتے رہنا ہوگا، لیکن وہ جو پانی ہے وہ آپ کا بہہ کے چلے جائے گا تو دیوار ایک بنے گا۔ اچھا، لوگ بولتے تھے یہ تمہارا اپنا ذاتی خیال ہے، لیکن اللہ کے فضل سے اس کا حوالہ اتفاق سے جس روز ٹی وی میں پروگرام تھا اسی دن مل گیا کہ وہ جو اپنا بائبل ہے اس میں ریور جارڈن کا ہے کہ ریور جارڈن بھی جوشوا کراس کر رہے تھے، تو جب کراس کر رہے تھے تو ادھر بھی دیوار بنائے تھے، دیوار اللہ نے بنایا تھا مطلب۔ تو ادھر میں بھی لکھا ہوا بڑا کلیئر کہ جو اوپر سے پانی آ رہا تھا وہ ٹھہر گیا تو 1 دیوار بنا تھا، نیچے اس طرف جو ہے بہہ کے چلے گیا، کیونکہ دریا میں تو بہتا پانی ہوتا ہے۔ سمندر میں آپ اگر کچھ پانی کو ڈیوائیڈ کریں گی تو دونوں طرف پانی رہے گا، دیوار بن جائے گا، لیکن دریا میں اگر ڈیم بناتا ہے تو سامنے خالی ہوتا ہے، پیچھے وہ پانی کا سمندر بن جاتا ہے ادھر میں۔ تو یہ ہے۔ اچھا، ابھی ٹائم تھوڑا اور بچا ہے تو اور بھی اچھا ایک چیز اور تھا مزے کا، میرا ہو گیا، جب ہوگا بولیے دیگا، اگر نہ روکو تو زور سے روک بھی دینا۔ آج کل وہ کون سے جگہ کیا تھا نا، مائک اٹھا کے لے جانا تو ثبوت ہو جائے گا کہ روکا ہے۔ تو وہ کیا بول رہے تھے ابھی آخری میں، کیا بولے؟
ہاں والٹ تو ختم ہو گیا تھا. ہاں دوسرا, ہاں وہ لوگوں کا ایک شکایت یہ ہوتا تھا کہ فرعون بہت سارے فرعون کا لاش محفوظ ہے, تو اگر یہ فرعون کا لاش محفوظ ہے تو اللہ کا کیا کمال ہے. تو اس میں بڑا اچھا خوبصورت ایک پوائنٹ آیا تھا. ہم لوگ ایک ڈسکشن گروپ تھا, تو اس میں تو ایک دو جو تھے وہ بہت کھٹ پٹ کرتے ہی رہتے تھے اور اچھا تھا. تو ایک جو تھا وہ بہت کھٹ پٹ کرتا تھا, وہ بولا کہ اس میں کیا خاص بات ہے, وہ تو بہت سارے فرعون کا لاش ہے. تو میں نے کہا کہ فرعون جب وہ سمندر کراس کر رہا تھا اس کے 600 سولجرز کے ساتھ کراس کیا تھا, اور مصر میں اپنے لوگوں کو بول کے گیا تھا کہ ہم واپس پکڑ کے لائیں گے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے بنی اسرائیل کو واپس غلام بنائیں گے. تو یہ چلے گیا, وہ ادھر میں ڈوب گیا, اور بائبل میں بڑا کلیئر لکھا ہے کہ ایک بھی نہیں بچا, ادھر میں ایک بھی نہیں بچا. اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے اس پار چلے گئے, تو اس پار میں اور مصر کے درمیان میں کوئی نہیں بچا. اچھا یہ ایک دن کا سفر بھی نہیں تھا. یہ موسیٰ علیہ السلام جب بحر احمر تک پہنچے تھے, جو ڈیوائیڈ ہوا, تو 18 دن میں پہنچے تھے. یہ کوئی ایک دن کا سفر نہیں تھا, تو 18 دن میں پہنچے تھے. اور جب وہ مصر کے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ہمارا بادشاہ غلام بنا کے واپس لائے گا, تو غلام تو دور کے بعد بادشاہ خود نہیں آ رہا ہے, جو اپنے سولجرز کو لے کے گیا وہ خود غائب ہو گیا. تو وہ لوگ کچھ دن تو انتظار کیا, پھر پریشانی آہستہ آہستہ شروع ہوا, کیا ہوا نہیں ہوا. تو پھر یہ لوگ سوچے ہوں گے کہ جا کے ادھر میں تلاش کرے کہ کہاں ہے. تو پاؤں کا نشان تو ریگستان وغیرہ میں پتہ چل جاتا ہے. اس سے گئے تو پتہ کچھ نہیں چل رہا تھا, اور ان کے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ یہ سمندر 2 حصے میں ڈیوائیڈ ہوا. کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے نا, یہ تو پہلا اور آخری معجزہ تھا اپنے حساب کا. تو وہ لوگ پھر ادھر ادھر ڈھونڈے ہوں گے, پھر کشتی منگائے ہوں گے کہ اس پار جا کے ڈھونڈے. جب اس پار گئے ہوں گے تو ادھر میں 600 سولجرز کا لاش ملا ہوگا, ہڈی, کیونکہ مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینہ لگ گیا ہوگا اس کو ڈھونڈنے میں. جانور جو گیدڑ وغیرہ ہوتے ہیں, چیل, وہ لوگ آ کے گوشت کھا گئے ہوں گے, ہڈی بھی نمایاں طور پر نمایاں ہو گیا ہوگا. تو وہ اتنا دن بعد جب جا کے دیکھے تو سولجرز کے ہڈی تو ملے تھے, لیکن فرعون کا لاش ایک دم تازہ تھا اس دن. یعنی جانور بھی نہیں کھایا تھا, اور موسم کا بھی اثر نہیں ہوا تھا, کیونکہ 24 گھنٹے کھلے میں پورا دن وہ دھوپ وغیرہ کے ساتھ. تو اب اس سے ثابت ہوا کہ وہ اس کا لاش جو تھا محفوظ تھا. کیوں ثابت ہوا؟ کیونکہ اس کا لاش مصر میں تو مل گیا ہے. تو اگر ادھر ثابت نہیں ہوتا تو مصر میں کیسے آتا؟ مصر میں آیا ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ اس کا لاش محفوظ ہوا تھا. اور محفوظ ہوا تھا, اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب ممی بناتے ہیں محفوظ کرنے کو, تو بالکل تازے لاش کو بناتے ہیں. اگر وہ سڑ جائے تھوڑا سا بھی تو وہ بیکار ہو جاتا, پھر محفوظ نہیں ہو سکتا. جو تازگی جب ہوتا ہے تو برین کا وہ پورا مواد نکالتے ہیں, پیٹ ویٹ کا کچھ آلتو فالتو کاٹ چھاٹ کے پھینکتے ہیں تاکہ اوپر سے جسم محفوظ رہے گا. تو اس کے لیے لاش کا تازہ ہونا ضروری تھا. اور چونکہ ادھر محفوظ ہے اس کے میں نے ادھر محفوظ تھا, اور چونکہ ممی بن گیا ہے تو وہ لاش تازگی کے ساتھ محفوظ تھا. اگر تازگی نہیں ہوتا تو ممی نہیں بنتا. تو آرام سے بول دو کتنے منٹ باقی ہے, میں کچھ لوں. ہو گیا؟ ہاں تو پھر جلدی بول. تو آج کا یہاں تک ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کیا یار, جس ٹاپک پہ علامہ الیاس صاحب گفتگو کر رہے تھے, یہ انتہائی بڑے موضوع, ایسے قیمتی موضوع ہیں کہ آپ قرآن سمجھتے ہیں, کسی سے بات کرتے ہیں, اور پھر علامہ الیاس صاحب کا ایک تجربہ ہے. ٹھیک ہے, کچھ باتیں آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. تو علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ ٹائم دیا نہیں, ٹائم لیا ہے یار. عزت ہے, آپ لوگ بڑوں سے استفادہ کرتے رہا. انسان علم سیدھا وسیلہ نہیں حاصل کرتا ہے. اوکے, اللہ حافظ, جزاک اللہ.
اس